السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس درس کا موضوع ہے اسلام میں بیٹی کا مقام۔ محترم حضرات، ایک زمانہ تھا جاہلیت کا کہ اس دور میں بیٹی کو ذلت اور شرم کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور کئی مرتبہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا ہے کہ ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ جو بری خبر اس کو دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت اور رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ مارے شرم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور غم میں نڈھال ہو کر سوچتا رہتا کہ اب اس لڑکی کے وجود کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ برداشت کرے یا اسے زندہ دفن کر دے، العیاذ باللہ۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک بیٹی کا مقام تھا، لیکن جب اسلام آیا تو گھر میں بیٹی کی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا اور اسے زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دیا، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم میں، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا حرام کر دیا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ بیٹیوں کی صحیح تربیت جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ۔ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی طاقت کے بقدر انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ سبحان اللہ۔ توحید و سنت کے مطابق بیٹیوں کی تربیت، ان کی اخراجات اور ان کے دیکھ ریکھ میں جو مشقت اور پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے اللہ کے لیے، تو یہی بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی میرے بھائی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، صحیح بخاری و مسلم۔ جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، پردہ۔ اس حدیث میں اچھائی سے مراد ہر قسم کی اچھائی ہے۔ مثلا
جب گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس کا ایک اچھا سا نام رکھے، نام ایسا ہو جو نیک عورتوں سے نسبت ہو، جیسے فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، حفصہ وغیرہ۔ آج کل بعض والدین ایسے نام رکھتے ہیں جو غیر اسلامی ہے یا اس کا معنی غلط ہے، پھر بھی فیشن کے طور پر وہ نام رکھتے ہیں جو بالکل ہی درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کو عاصیہ کہا جاتا تھا۔ عاصیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کو عاصیہ کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ یعنی عاصیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنے والی، گناہ کرنے والی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا، اور جمیلہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ یہ حدیث بتاتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عقیدہ و عبادات میں نہیں بلکہ اخلاقی و نفسیاتی تربیت میں بھی رہنمائی کرتے تھے۔ بیٹی کا اچھا نام اس کی شخصیت اور خود اعتمادی پر اثر ڈالتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے ایک اچھا سا نام دیا جائے اور پہلا سبق توحید کا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ لہذا بیٹی کی پیدائش پر اس کا اچھا سا نام رکھا جائے اور اس کی تعلیم و تربیت اچھے انداز سے کیا جائے۔ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے۔ جب تربیت کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں تربیت جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عام تربیت، دوسرا اسلامی تربیت۔ جانتے ہیں عام تربیت کیا ہے؟ عام تربیت یعنی دنیاوی رنگ میں ڈوبی ہوئی تربیت۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں تربیت کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی اچھی تعلیم حاصل کرے، فر انگلش بولے، دوسری زبانیں بھی بولیں، بہترین سے بہترین کپڑا پہنے، کچھ ادب قاعدے سیکھ لے اور بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، مگر یہ سب صرف ظاہری تربیت ہے، روحانی تربیت نہیں۔ ایسی تربیت میں ماں باپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کو لوگ دیکھ کر کہیں کیا سلیقہ مند ہے، کیا پڑھی لکھی ہے، کیا ہی خوش لباس ہے، ارے ان کے پاس کتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، یہ کتنا بڑا جاب کرتی ہے۔ یعنی یہ ظاہری چمک دمک ہے میرے بھائیوں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ یعنی اگر بیٹی کی ظاہری تربیت تو ہوئی، لیکن اگر توحید و سنت کے مطابق اس کی تربیت نہ ہوئی تو سب بیکار ہے۔ یاد رکھے سب بیکار ہے۔ عام تربیت میں اکثر دنیا کو مقصد بنایا جاتا ہے کہ جس میں لڑکی کو شہرت، اسٹیٹس، مقابلے اور فیشن کے میدان میں جھونک دیا جاتا ہے، شرم و حیا کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور دین کو بعد میں سیکھ لیں گے کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، دین کو پھر سیکھا نہیں جاتا۔ یاد رکھیں ایسی تربیت سے دنیا تو بن سکتی ہے، بن جاتی ہے، مگر آخرت برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ لیکن جو اسلامی تربیت ہے وہ توحید و سنت پر ہوتی ہے۔ اسلامی تربیت وہ ہے جو دل کو ایمان سے زندہ کرے، روح کو توحید سے منور کر دے اور اخلاق و کردار کو سنت سے مزین کر دے۔ یہ وہ تربیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتہ چلا کہ بیٹیوں کو جنت کے راستے کی تربیت دینا ہمارا فرض ہے۔ بیٹیوں کی یا اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا جس سے اللہ خوش ہو اور جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، یہ والدین پر فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں اسلامی تربیت کی بنیاد توحید ہے۔ ایک ماں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے دل میں یہ بیٹھائے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ تمام کی تمام عبادات اکیلے اسی رب کے لیے انجام دیں اور شرک سے بچیں۔
جیسا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب بیٹی توحید سیکھ لے گی تو کبھی تعویذ نہیں لٹکائے گی، مزاروں کی چکر نہیں لگائے گی، غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غریب نواز نہیں سمجھے گی۔ جب بھی کچھ مانگنا ہوگا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے گی۔ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پیدا کرے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز، حجاب، سچائی اور اخلاق اپنائے گی تب وہ واقعی مومنہ بنے گی۔ ایک مومنہ ماں اپنی بیٹی کو حیا اور عفت کی تعلیم دیتی ہے، یاد رکھیں۔ میری مائیں اور بہنیں کان کھول کے سن لیں، ایک مومنہ ماں یعنی ایک جو پاک ماں ہوتی ہے، اسلامک ماں ہوتی ہے، مومنہ ماں ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو حیا سکھاتی ہے، پاک دامنی سکھاتی ہے، پاک دامن رہو، پردے کی زینت بنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک ماں جب خود دین کا علم حاصل کرتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے علم کا چراغ بن جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس ماں نے اپنے بچے کو علم کا ذائقہ چکھا دیا اس نے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیے۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں، ماں اپنے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں نیک، صالحہ، باعمل، با کردار، با اخلاق ہو تو وہ بچوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھرتی ہے، لیکن اگر ماں غفلت میں ہو، دنیا کی دلدادہ ہو تو اس کی تربیت نسلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صالحہ ماں یعنی ایک نیک ماں ایک پوری صالح نسل پیدا کر سکتی ہے۔ کبھی ہم نے احساس کیا اس بات کا؟ شیخ ابن باز کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے کہ ایک صالحہ یعنی ایک نیک ماں ایک پوری صالح نسل پیدا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ماں اپنی بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھاتی ہے تو وہ اپنی اولاد میں بھی قرآن کا چراغ جلائے گی۔ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو توحید سکھاتی ہے تو آنے والی نسلیں شرک سے محفوظ رہے گی، اور اگر ماں اپنی بیٹی کو دنیا سے محبت سکھاتی ہے تو اس کی نسلیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ تربیت ماں کے دامن میں شروع ہوتی ہے اور قبر تک اثر رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک نیک ماں صرف ایک نیک بچی کو نہیں سنوارتی بلکہ پوری امت کے مستقبل کو سنوارتی ہے۔ جب بیٹی توحید پر تربیت پاتی ہے پھر وہ ایک نیک بیوی بنتی ہے، ایک نیک ماں بنتی ہے، پھر وہ بھی اپنی اولاد کو توحید و سنت پر تربیت دیتی ہے۔ یوں یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی امت کا سب سے مضبوط نظام ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں کی جائے۔ یاد رکھیں، اگر ماں باپ اپنی بچیوں کی اچھی طرح سے پرورش کریں، اس سے اچھا سلوک کریں اور اسے دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں، پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کے لیے ایک نیک موحد پابند اسلام شوہر کا انتخاب کرے تو ایسے ماں باپ کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، رواه مسلم۔ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی میں اس روایت کے الفاظ یوں ہے کہ من عال جاریتین دخلت انا وہوا الجنت کہاتین، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے
بیٹی کو وہ عزت، مقام اور محبت اور وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی زحمت تھی، لیکن اسلام نے اسی بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی بوجھ تھی، بوجھ سمجھی جاتی تھی، لیکن اسلام نے اسے جنت جانے کا ذریعہ قرار دیا ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کے لیے بیٹی رحمت ہے، گھر کے لیے برکت ہے، معاشرے کے لیے عزت کا سبب ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس بیٹی کی تربیت قرآن اور سنت کے مطابق کی جائے، توحید سے محبت، شرک سے نفرت ان کے دلوں میں بٹھا دی جائے، اور قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنے پر ابھارا جائے جس طرح صحابہ اور سلف صالحین نے سمجھا، اور دینی علم کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی جائے، تو یقیناً بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت اور منہج سلف صالحین کے مطابق پرورش کرنے پر ماں باپ کو یقیناً جنت کی بشارت ہے۔ محترم حضرات، تو ہم سب کو چاہیے، اور خاص طور پر خواتین کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو شروع ہی سے توحید سکھائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، شریعت سے محبت، صحابہ اکرام سے محبت سکھائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں گے، انشاءاللہ ہماری بچیاں نیک بنیں گی، فرمانبردار بنیں گی، اور پھر وہ جب ان کی خود اپنے بچے ہوں گے یا بچیاں ہوں گی تو وہ بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں گی جس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کی تربیت میں آگے بڑھیں اور ان کی صحیح تربیت کریں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔